اور ہم نے جتنی بھی اپنی سبمیشن ہے نیپرا میں بھی جمع کرائی ہیں، سپریم کورٹ بھی گئے ہیں، ہائی کورٹس میں بھی گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب بات بننا شروع ہوئی ہے۔ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے زمین پر۔ ایک دفعہ تو خان صاحب نے آ کر یہاں پر یہ کہہ دیا کہ سرکولر ریلوے ہم 2 سال کے اندر بنا دیں گے، اور اس میں جو ہے وہ 200-300 ارب روپے لگیں گے۔ نہ سوت، نہ کپاس اور کولیوں میں لٹھم لٹھا، تو اتنی نااہل قسم کی جو قیادت یہاں موجود ہے وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ اسی لیے بلدیاتی الیکشن سے سب بھاگتے ہیں۔ عوامی مفاد کے حامل کیسز کی سماعت یقینی ہونی چاہیے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ جو بھی ریلیف دیا گیا اس کا اطلاق ماضی سے کیا جائے گا۔ ہماری جدوجہد کے نتیجے میں 4 روپے سے زائد فی یونٹ کی کمی ہوئی۔ تمام سیاسی جماعتیں ابراج گروپ کے سازباز میں شریک ہیں۔ ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اضافی وصولیوں کے خلاف اور کے الیکٹرک کو معاہدے کے مطابق پیداواری صلاحیت بڑھانے کا پابند کرنے کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں دائر پٹیشن کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل گرڈ سے کراچی کو سستی بجلی مہیا ہو سکتی ہے، کہ الیکٹرک کو درمیان سے ہٹا کر دوسری کمپنیوں کو ڈسٹریبیوشن دی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 239 اور 237 میں جو ووٹ کاسٹنگ کم ہوئی ہے اس کا سبب میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے دلچسپی اس لیے نہیں لی کہ اس کا کراچی کے عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کراچی کے لوگ چاہتے ہیں بلدیاتی انتخاب ہو، ان کا میئر آئے، ان کی سڑکیں بنیں، ان کرپشن ختم ہو ان سڑکوں کے اوپر۔ 14 ارب روپے کے پیچ ورک کے ساتھ، کروڑوں روپے کے اشتہارات کے ساتھ پیپلز پارٹی مزید 80% کرپشن کرنے جا رہی ہے۔ یہ کراچی کا میئر ہوگا تو کم از کم اس کو روکے گا تو صحیح۔ اس میں کم از کم یہ تو ہوگا کہ 70-80% تک تو جو ہے وہ اب خود کرپشن جب جماعت اسلامی کے لوگ نہیں کریں گے انشاءاللہ تو اس کے نتیجے میں یہ پیسے عوام پہ تو لگنا شروع ہوں گے۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، بدترین صورتحال سے شہر دوچار ہے، تو لوگ تو بلدیاتی الیکشن چاہتے ہیں، لوگ ضمنی انتخاب نہیں چاہتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ویو بنی، کے پی میں ویو بنی، کراچی میں پاپولیرٹی ہے مختلف جماعتوں کی، اور خود ظاہر خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے خان صاحب سے ناراضی کا اظہار کیا ہے کراچی کے لوگوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب ایسا تو نہیں ہوگا 3.5 سال میں 3.5 دن 3.5 گھنٹے کے لیے آئیں آپ اور اس کے بعد ہم سے کہیں کہ ووٹ بھی بھر بھر کے ڈالیں، تو آپ کو اپنا کنڈکٹ اور آپ کی اپنی پارٹی تو دیکھیں۔ اور یہ تو خود سوالیہ نشان ہے کہ ان کی پارٹی ایک سیٹ پر انتخاب صحیح سے نہیں لڑ سکی اور اپنا ووٹ نہیں بچا سکی۔ اگر بالفرض ان کا ووٹ ہے، ان کی پوری پارٹی ایک اینے کی سیٹ نہیں بچا سکی تو وہ کراچی میں کیا ڈیلیور کریں گے؟ تو بیڑا غرق تو ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ بھر کے مینڈیٹ دیا تھا اور ان کی پارٹی کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کوئی کام کرتے نہیں ہیں، غلط رپورٹیں خان صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، کبھی 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کرا دیتے ہیں، کبھی 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کرا دیتے ہیں، کبھی K4 منصوبہ ان سے کہلوا دیتے ہیں کہ ہم بنوا رہے ہیں اور ہم نے مکمل کروایا۔ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے زمین پر۔ ایک دفعہ تو خان صاحب نے آ کر یہاں پر یہ کہہ دیا کہ سرکولر ریلوے ہم 2 سال کے اندر بنا دیں گے، اور اس میں جو ہے وہ 200-300 ارب روپے لگیں گے۔ نہ سوت، نہ کپاس اور کولیوں میں لٹھم لٹھا، نہ کوئی چیز تھی، اور جو ہے ان سے اعلان کروا دیتے ہیں۔ تو اتنی نااہل قسم کی جو قیادت یہاں موجود ہے وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ اسی لیے بلدیاتی الیکشن سے سب بھاگتے ہیں، اسی لیے وہ بھی اس پر زیادہ آواز نہیں اٹھاتے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابوں سے لوگوں کی عدم دلچسپی اس بات کا اظہار ہے کہ کراچی کے لوگ بلدیاتی الیکشن اور اپنی پسند کی قیادت چاہتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جو آپ نے کے الیکٹرک کی بات کی، تو اس کی پرائیویٹائزیشن کے عمل سے لے کر آج تک جماعت اسلامی اس پورے فراڈ کے خلاف ہے، اور ہم نے جتنی بھی اپنی سبمیشن ہے نیپرا میں بھی جمع کرائی ہیں، سپریم کورٹ بھی گئے ہیں، ہائی کورٹس میں بھی گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب بات بننا شروع ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ ایک سیریس قسم کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں۔ آج البتہ یہ ضرور ہوا کہ اگلی ڈیٹ دے دی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیریس پروسیڈنگ ہوگی، اور پچھلے دنوں وہ جو چارجز مرتضیٰ وہاب صاحب لگانا چاہتے تھے وہ روک دیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی کامیابی کراچی کے لوگوں کی، اس کا کیس بھی چل رہا ہے، تو یہ ضرور ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اور کمپنیاں، پوری دنیا میں کمپنیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے، یہاں کیوں نہیں آئیں گی؟ کراچی اپنے بدترین حالات میں بھی بہترین انویسٹمنٹ کی جگہ ہے اس وقت، کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ یہاں پر 32 لاکھ صارفین ہیں، ان صارفین کو دیکھ کر کون نہیں آئے گا؟ لیکن جب آپ اپنی پسند کے مونوپلائز جو کرمنلز ہیں اور مافیاز ہیں اور ڈاکو ہیں ان کو یہ ساری پارٹیاں فیور دیں گی تو پھر کون آئے گا یہاں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اوپن اور کمپٹیشن کمیشن جو بنا ہوا ہے اس کے تحت جو ہے کمپنیوں کو انوائٹ کرنا، جنریشن تو دینی نہیں چاہیے کسی کو کے لیے۔ کراچی کے حق کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا، اور اپنی سیاست بازی کے لیے سب کام کریں گے۔ اس لیے کراچی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھاگ رہے ہیں، ہم پیچھے پیچھے جائیں گے۔ اب 23 اکتوبر کو انتخاب ہونا چاہیے، اور اس انتخاب میں انشاءاللہ کراچی کے عوام جماعت اسلامی کا میئر لے کر آئیں گے، اس کی پوری ٹیم لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم رات کو بلدیاتی انتخابات کی مہم چلاتے ہیں، مگر صبح عوام کے مفاد میں عدالتوں میں ہوتے ہیں۔
تمام سیاسی جماعتیں کے الیکٹرک کی سرپرست اور گورنر ہاؤس ان کے حامیوں سے آباد ہے۔ اس موقع پر صدر پبلک ایڈ کمیٹی، ڈپٹی سیکریٹری کراچی اور وکلاء کی ٹیم بھی ان کے ہمراہ تھی۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔